بات کرتے ہیں۔ ارسلان ملکیرہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی سر میں ٹھیک. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اب تشریف لائے، اس کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. سلامت رہیں۔ ہاں جی سر، آپ کا بہت شکریہ. میں سر بیسیکلی فورٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں، ضلع بھاول نگر، ٹھیک ہے، اور میرا جو ڈویژن ہے وہ بھاولپور ہے، راولپور ہے، اور جو میری ساری تعلیم ہے وہ بھاولپور اور ملتان کے علاقے سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور ملتان سے میں نے ایم اے انگلش کیا لٹریچر میں، ماشاء اللہ، اور بھاولپور سے پھر میں نے ایم فل انگلش لنگوسٹکس کیا ہے. ماشاء اللہ، تو تقریباً 2017 سے ہماری فیملی لاہور میں ہی شفٹڈ ہے. گڈ، تو میں نے اپنے ایم فل کو مکمل کرنے کے بعد 1 سال میں نے پڑھایا ہے ملتان ٹائم انسٹیٹیوٹ ملتان میں، گڈ، 1 سال ایز اے لیکچرر ان انگلش. اچھا، اس کے بعد میں لاہور شفٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ میرے رہنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی میں یہ بحریہ یونیورسٹی لاہور میں وزٹنگ لیکچرر کے طور پہ پڑھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ سونر مارچ کے پہلے ہفتے میری پرماننٹ جوائننگ ہے یونیورسٹی آف چناب گجرات میں. مبارکباد. ہاں جی سر، بہت شکریہ آپ کا، خیر مبارک. واہ، یہ تھے ہمارے ارسلان ملکیرہ. آپ سن رہے تھے یہ باتیں، اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ ارسلان ملکیرہ ایک اچھے شاعر بھی ہیں، اردو شاعری بھی کرتے ہیں، انگلش بھی کرتے ہیں، اور سرائکی میں بھی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہے نا؟ جی سر، کیونکہ جو ہماری جو سرائکی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اب آپ بھاولپور کی سرائکی دیکھیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، راجن پور کی، ڈی جی خان کی، ملتان کی، وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. لیکن جو ہمارے بھاولپور کی سرائکی ہے، جیسے وہ ریاستی علاقہ جو آ جاتا ہے، جو نوابوں کی زبان ہے، وہ تھوڑا سا ڈائلیکٹ جو ہمارا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. صحیح بات ہے. اور میں بیسیکلی انگلش کا ٹیچر ہوں، تو انگلش پوئٹری بھی لکھتا ہوں، اردو شاعری کا بھی شوق ہے، سنتا ہوں، حلقہ باب سے تعلق ہے میرا. ملتان آرٹس فورم کو بھی میں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہر جمعرات کو شام کو محفل ہوتی ہے پوئٹری کی، اس میں بھی شرکت کرتے ہیں. چونکہ اب تو میں لاہور آ گیا ہوں، اب شرکت نہیں ہو سکتی، تو جب کبھی ملتان جاتا ہوں تو میں لازمی شرکت کرتا ہوں. وہاں کے جو جو صدر ہیں اس فورم کے، وہ ڈاکٹر مقبول حسن گیلانی ہیں، جو کہ پرنسپل ریٹائرڈ ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان کے. جی سر. اب آپ ہمارے دوستوں کو ارسلان ملکیرہ صاحب کوئی غزل کسی کی بھی ہو یا آپ کی اپنی ہو تو وہ سنائیں، تاکہ لوگ اپنے دوست محظوظ ہوں. یہ میری اپنی ایک انگلش کی پوئٹری ہے، اس کو میں اردو ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا. اس میں جو میں نے اپنا بچپن بیان کیا ہے، ایک خوبصورت بچپن، یعنی کہ آپ کہیں بچپن بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اب جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچپن کی یادوں میں کھو جاتے ہیں کہ وہ دن بڑے خوبصورت تھے، وہ لمحات بڑے خوبصورت تھے جو ہم نے گزارے. انہی یادوں کو میں نے ایک کہہ لیں کہ دریا کے کوزے میں بند کیا ہے. وہ ایک محاورہ ہے، کسی بڑی چیز کو کوزے میں بند کرنا، تو میں اپنی بچپن کی یادوں کو دریا کے کوزے میں بند کیا ہے. تو یہ انگلش پوئٹری ہے، آپ کو میں اس کا ترجمے کے ساتھ آپ کو میں سنانا چاہوں گا. تو اس میں جو پہلا جو اس کا سٹینزا ہے وہ 4 لائنوں کا ہے. تو اس میں رائم سکیم میری ABCDEE جو انگلش رائم سکیم ہے وہ میں نے یوز کی ہوئی ہے. اس کا جو پہلا سٹینزا ہے، بنیتھ دا اسکائز آف فورٹ آباز گلو، یعنی کہ فورٹ آباز کے گھنے نیلے آسمان تلے، ویئر جینٹل ونڈز اینڈ ریورس فلو، جہاں پہ کہہ لیں کہ ہوائیں چلتی ہیں، دریا بہتے ہیں. یہ میں نے ایک بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے اس کے اندر. ارسلان جو ہے وہ کھیتوں میں سے بھاگتا ہے. ارسلان رین تھرو فیلڈ سو وائڈ ود لافٹر پیور ہز ہارٹس ٹرو گائیڈ، یعنی کہ اس میں اس بچپن کو بیان کیا گیا ہے کہ ارسلان جو ہے کھیتوں میں سے بھاگتا ہے، اب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور اس کا دل صاف ہے. یہ اس خوبصورت بچپن کی طرف اشارہ ہے کہ ایک معصوم بچہ جس کا دل صاف ہے اور جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جسے دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، جسے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اس چیز کو بیان کرتا ہے. اس کے اندر دوسرا جو سٹینزا ہے، اس میں وہاں پہ آم کے باغات ہیں. اب اس کے اندر ایک بڑی میں نے منظر کشی خوبصورت کی ہے کہ میں نے اس کے اندر ایک اس طرح کا میٹافر ٹرم یوز کی ہیں. میٹافر بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے جس میں ہم جو خصوصیات ہیں وہ نان لیونگ تھنگس کو دیتے ہیں. یعنی کہ میں درخت کو خصوصیات اگر انسانی خصوصیات دے دوں تو اسے ہم میٹافر کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ آم کے باغات ہیں، لیمو کے باغات ہیں، اس طرح ہمارے کہہ لیں کہ ڈفرینٹ فروٹ، اورنجز ہیں، سنگترے کے باغات ہیں. تو ان باغات کو بھی میں نے اپنی شاعری کے اندر میں نے جو ہے وہ شامل کیا. اور اس میں ہے کہ مینگوز ٹریز ہیلڈ سیکرٹ ڈیئر. اب یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ آم کے باغات جہاں پہ بزرگ لوگ اس کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، وہ اپنے اندر خوبصورت یادوں کو سموئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اندر خوبصورت یادوں کو لیا ہوا ہے.
Their shades a heaven crystal clear, یعنی ان کے جو سایہ ہے بہت گھنا ہے، ایک گھنا سایہ ہے، اور انہوں نے اپنے اندر اپنے راز کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے۔ ان بزرگوں کی باتوں کو، کبھی بزرگ جو درختوں کے سائے تلے بیٹھا کرتے تھے وہ ابھی تک ان کی باتوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایزا یہ کہہ لیں کہ میٹافر کے طور پہ میں نے یہ چیز یوز کی ہے۔ ان گیم آف چیز ہی وڈ لیٹ دا ریس a spark of joy on every face، یعنی کہ اس دور کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جب کوئی غم نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، لوگ آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ رہتے تھے، میل جول ہوتا تھا لوگوں کے درمیان، درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کا حال احوال بیان کرتے تھے۔ اب وہی درخت ہیں پر وہ لوگ نہیں رہے، اب ان درختوں نے ان لوگوں کے رازوں کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے۔ میں نے ان رازوں کو اپنی پوئٹری میں ایکسپلین کیا ہے کہ وہ درخت ابھی بھی اپنے اندر راز چھپائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جو پرانے دور میں اس درختوں کے نیچے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال شیئر کیا کرتے تھے۔ یہ کچھ اب اس میں آخری جو اس کی لائنیں ہیں کہ چائلڈہڈ ڈریمز اے گولڈن ہوئی فار ایور برائٹ فار ایور ٹرو۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو بچپنا ہے بڑا خوبصورت ہے، یہ ہمیشہ اس کی یاد آپ کے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اب اس کو بھول نہیں سکتی، اتنا خوبصورت لمحات ہیں بچپن کے، وہ کھیتوں کے مناظر، وہ کھیتوں میں بھاگنا، وہ چہرے کی مسکراہٹ، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ بزرگوں کی باتیں ساری کی ساری میں نے اپنی اس پوائم میں ایکسپلین کی ہیں۔ تو اس کو میں نے ایز اے سمبل کے طور پہ یوز کیا ہے، اس میں ڈفرینٹ سمبلس ہیں، اس میں تھیم آف امیجنیشن میں نے یوز کیا ہے کہ آپ تخیل میں کھو جاتے ہیں جب میں اس پوئٹری کو سناتے ہیں، آپ بھی شاید محسوس کر رہے ہوں گے، آپ تخیل میں چلے گئے ہوں گے کہ وہ آم کے باغات، یہاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے، اس میں آدمی کے ذہن میں ایک نقشہ ذہن میں ابھر آتا ہے۔